درست نہ مانتے ہو تو پھر یہ حدیث نقل نہ کرے. انہوں نے نقل کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بات ایسی ہے. حدیث مبارکہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ. جو آل بیت کی محبت دل کے اندر رکھ کے، آل بیت سے الفت دل کے اندر رکھ کے، آل بیت کا ادب کرنے والا جب اس دنیا سے یہی محبت اپنے دل کے اندر لے کے جاتا ہے تو وہ آل سنت کا عقیدہ لے کے جاتا ہے. سنیے اور بھی نہ بولو تو پھر مزہ نہیں. سبحان اللہ. او حضور فرما رہے ہیں کہ جو میری آل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ سنی ہے. وہ کون ہے؟ اور یہ کس نے لکھا؟ اہل تشیع خود لکھتے ہیں. تفسیر کشاف کے اندر اہل سنت اس حدیث کو بیان نہیں کرتے کیونکہ اس کی سند کے اوپر کلام کیا ہے محدثین نے، اس لیے اس کو بیان جلسوں میں نہیں کیا جاتا. حالانکہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اس چیپٹر کو چھوڑ ہی دے کہ موجود ہے یا نہیں، حالانکہ موجود ہے. لیکن یہ اگر موجود نہ بھی ہو، اگر موضوع بھی ہو، پھر بھی اہل تشیع نے تو لکھا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جو میری آل بیت سے سچی پکی محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ سنی ہے. تم ساری دنیا تم صرف اپنے سینے پہ ہاتھ نہ مارو، اپنی گردن بھی اتار دو نا، سر کے اوپر خنجر مارو، اپنی پیٹھ پہ مارو، اپنی جان لے لو، سارے جسم کا ایک ایک قطرہ خون کا نچوڑ دو، تب بھی حق پہ سنی ہے. حق پہ سنی ہے. اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے تمہیں. ایک کو سزا دی ہے، وہ بیچارہ بستر اٹھا کے کھجر خراب ہو رہا ہے ساری دنیا کے اندر. دوسرے کو سزا دی ہے آخرت میں تو تمہیں جو جوتے پڑیں گے، دنیا میں تم خود اپنے آپ کو نمرود کی طرح مار رہے ہو. جس کو خدا جب عقل لیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے. جب عقل خدا چھین لینا پھر دماغ میں حماقت. نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ وہ اوپر سے فرشتہ آتا تھا جوتا مارنے کے لیے؟ نہیں، نمرود خود مارتا. نمرود خود مارتا تھا یا خود مرواتا تھا. یہی ہے اہل تشیع، یا تو اپنے آپ کو خود مارتے ہیں یا پیسے دے کے کسی کو مرواتے ہیں اپنے آپ کو. ایسے ہی ہے نا جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے. اللہ تعالیٰ کی مار ہے. جب اللہ تعالیٰ عقل لے لے، سوجھ بوجھ لے لے، فہم و فراست لے لے. اب یہ آگے ہو سکتا ہے کل بھی گفتگو میں آ جائے. اہل تشیع کی خود کتابوں کے اندر لکھا ہے واقعہ کربلا کے بعد سب سے پہلے جس نے ماتم ایجاد کیا تھا وہ یزید تھا. پہلا ماتم کرنے والا اہل تشیع کی کتاب سے میں نہ دکھاؤں تو فقیر یہاں سے جائے نا. اہل تشیع نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر واقعہ کربلا کے بعد سب سے پہلے 3 دن اپنے محل کے اندر ماتم کرنے والا، اور یہ ماتم کا سوگ بنانے والا اور یہ سارا ڈھونگ رچانے والا پہلا بندہ کون تھا؟ یزید. پہلا یزید تھا. اس کا مطلب یہ کہ نسل یزید آج بھی باقی ہے. وہ اس نے مارا، مار کے ماتم کیا تاکہ لوگ مجھے قاتل نہ سمجھے. آج بھی یہ آل بیت کی دشمنی کر کے یہ خود اپنا خون خود نکالتے ہیں مار کے نمرود کی طرح، تاکہ لوگ دشمن آل بیت نہ سمجھیں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. یہ آل بیت کے اوپر تم دار نہ کرتے، آل بیت کے اوپر تم تشنیع نہ کرتے، امہات المومنین پہ زبان درازیاں نہ کرتے، خلفائے راشدین کے اوپر صف شتم نہ کرتے، تو ہم بھی ممبروں پہ بیٹھ کے کبھی تمہیں بیان نہ کرتے. اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کی جانوں پہ حقدار ہے. جانوں پہ زیادہ حقدار ہے. اور آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ امہات المومنین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی جو گستاخی کی ہے وہ گستاخی والا چیپٹر ابھی رہتا ہے، کل میں پیش کروں گا، لیکن میں جملہ عرض کر جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں یہ کس کی مائیں ہیں؟ مومنین، ایمان والا. کس کی ہیں؟ ایمان والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو اپنی ماں سمجھتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو ان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. بولیے تو صحیح یار محبت. وہ اتنی عظیم ماں بھی کسی کو ملی ہے؟ وہ تو سوچو تو صحیح نا، زبان سے نکلتا ہے تو دل روح خوش ہو جاتی ہے کہ اتنی عظیم ماں وہ بھی میری.
والوں کو دیے. وہ اتنی عظیم ماں بھی کل قیامت کے دن یہ ماں یہ رشتہ کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی ماں ہے. کس کی ماں ہے؟ ایمان والوں کی. جو اس دنیا میں ان کو ماں مان رہا ہے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے, وہ ایمان والا. جو ان کو گالیاں دے رہا ہے وہ ایمان والا نہیں, وہ ایمان والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک تصدق سے